الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو اپنا باطن صاف کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوا اپنی بیویوں کی یا باندیوں کی، سو بے شک ان میں وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جس نے ان کے علاوہ کسی اور کو طلب کیا سو وہی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں. تو آج سورہ مومنون کی آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 7 تک کا بیان ہے. کل آیت نمبر پہلی جو تھی اس کا بیان ہوا تھا کہ کامیاب کون لوگ ہوئے، فلاح کون پا گئے، کن کے لیے جنت کے راستے کھول دیے گئے، کون لوگ جنت میں داخل ہو گئے، کن کے لیے جنت ہے. اور پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی اس کے ضمن میں. تو کل اس سورت کی پہلی آیت کا بیان ہوا تھا. آج اگلی 6 آیات ہیں. اور پھر بی بی عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم سورہ مومنون نہیں پڑھتی. وہ جو ایک روایت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا، اور وہ یہی ساری آیات جن سے شروع کی 10 آیات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو آیت نمبر 2 سے اب جو فرمایا گیا، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتی ہیں. اب فلاح پانے والے کون لوگ ہیں؟ پہلے وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتی ہیں. ایک آج اس کا بیان ہے. جی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہونے والے لوگ ہیں، اور اصل کامیابی انہی کے لیے جو جنت میں داخل ہو گئے. اور جنت میں داخل ہوں گے ایمان والے، اور ان کے لیے کامیابی نہیں ہے جو جہنم میں داخل ہو گئے یا جن کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے گئے. اب ان میں جو پہلے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور پھر اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو بیہودہ باتوں سے، گندی فضول بیہودہ باتوں سے ان کو توجہ ہی نہیں ہوتی، نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ بیہودہ باتوں کی طرف وہ اپنی توجہ رکھے. ایک وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے فلاح اور کامیابی اور جنت رکھ دی گئی ہے. والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو اپنا باطن صاف کرنے والی ہیں. تو والذین هم لفروجہم حافظون، اور پھر چوتھے وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں. الا علی ازواجہم، سوا اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا باندیوں کے. فإنہم غیر ملومین، سو بے شک ان میں وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اور جس نے ان کے علاوہ اور کو طلب کیا سو وہی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں.
اب ان میں جن پہلے لوگوں کا ذکر ہوا فلاح پانے والے میں، کل فلاح کا ذکر گزرا تھا، کامیابی کا ذکر گزرا تھا، جنت میں داخلے کا ذکر گزرا تھا کہ جنت ایمان والوں کے لیے. تو اب ان میں پہلے جن لوگوں کا ذکر کیا گیا یہ نماز والے ہیں جو نماز میں خشوع کرتی ہیں. دوسرا جو عام لوگ بیٹھے دوست یار بیہودہ باتیں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بیہودہ باتوں کی طرف جن کی کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں، وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں، جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آگے پہنچاتے چلے جا رہے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو بیہودہ باتوں سے ان کا منہ مڑا ہوا ہے. اور تیسرا جو اپنا باطن صاف کرنے والی ہیں یا زکوٰۃ دینے والی ہیں. اس کی دو تفسیریں ہیں. اور چوتھا جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، صرف اپنی بیویوں کی حد تک جن کی توجہ ہے یا باندیوں کی، تو ان میں تو وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں. اور جس نے ان کے علاوہ کسی اور کو طلب کیا تو سو وہی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والی ہیں. اچھا، اب نماز میں خشوع کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو اپنی ساری توجہ نماز کے اندر مرکوز کر دے. نماز کے اندر اس کی توجہ نہ دائیں ہو نہ بائیں ہو. اللہ کے سوا جب اس نے نیت میں کہہ دیا اللہ کے لیے، اب اللہ کے سوا اس کی توجہ اور کہیں پر بھی نہ ہو. کہیں صرف اور صرف اس کی ہر چیز دنیا و ما فیہا، ہر چیز کی طرف سے اپنا منہ جو ہے وہ پھیر لے اور اپنی توجہ صرف اپنے رخ کی توجہ نہیں، اپنے دل کی توجہ، اپنی سوچ کی توجہ، اپنے سمجھنے کی ہر چیز کو اللہ کی طرف پھیر لے. اور وہ اپنی زبان سے نماز میں جو تلاوت کر رہا ہے اس کے معنوں میں غور و تدبر کرے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، میں کہہ کیا رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں. کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد اس کو پتہ تو ہو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا مانگ رہا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے غور و تدبر کرے کہ وہ نماز میں کہہ کیا رہا ہے. اور اب صرف یہ تو باطنی آداب، ظاہری آداب جو ہیں، ظاہری بھی آداب کو بھی پیش نظر رکھے. خشوع یہ نہیں کہ وہ نماز میں کھڑا ہے تو وہ دائیں بھی دیکھ رہا ہے اور بائیں بھی دیکھ رہا ہے اور سامنے اوپر بھی دیکھ رہا ہے اور ہر طرف اس کی توجہ ہے. نہیں، اس کی توجہ نماز کے اندر حکم کیا ہے کہ کس جگہ پر ہونی چاہیے؟ جس جگہ پر آپ کی پیشانی جا کر لگنی ہے، آپ کے سجدے والی جگہ کے اوپر آپ کی توجہ ہونی چاہیے. جون سی ہے نگاہ سجدے کے اوپر، سجدہ گاہ کے اوپر جہاں آپ کی پیشانی جا کر لگے گی. نہ دائیں کو دیکھے نہ بائیں کی طرف اس کی کوئی توجہ ہو، نہ آگے نہ پیچھے، نہ جسم کو کوئی حرکت دے، نہ انگلیوں کو چھیڑے. یہ فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. نہ اپنے کپڑوں کو سمیٹتا پھرے، تو نہ سجدے میں جائے تو سجدے والی جگہ کو پہلے، جیسے بعض لوگ اس جگہ کو ہاتھ سے صاف کر لیتے ہیں سجدے میں جانے سے پہلے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں اپنی داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، حضور نے فرمایا، یعنی اگر اس شخص کے دل میں عجز اور نیاز ہوتا تو صرف اس کے اندر نہیں، اس کے ظاہری اعضاء بھی اظہار عجز کرتے. اس کے ظاہری اعضاء بھی، یہ نماز کے اندر اپنی داڑھی سے کھیلنے لگا ہوا ہے، یہ کر کیا رہا ہے؟ اس کے تو ظاہری اعضاء میں یہ عجز نہیں ہے، تو اندر اس کے عجز کیا ہوگا؟ جون سے اندر اس کے عجز کیا ہوگا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے بیٹے، حضرت انس کو،
اور دیکھیں کیا الفاظ مبارک ہیں. حضور نے حضرت انس کو فرمایا اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو, نماز میں دائیں بائیں نہ دیکھو, کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہلاکت ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, جو بندہ نماز میں دائیں بائیں توجہ رکھتا ہے اس کے لیے حضور نے فرمایا ہلاکت ہے, اور جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ والی حدیث اگر میں آپ کو سناؤں, حضور نے فرمایا نماز میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا اے میرے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچنا, کیونکہ نماز میں ادھر ادھر اگر توجہ رکھو گے تو یہ ہلاکت ہے. اور یہ زبان مبارک کس کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کے لیے کون سی ہلاکت ہوگی اور کون سی بربادی کے دروازے کھولے جائیں گے جو ان سے. بہرحال اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے مسلم شریف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آ جائے اور وہ اس نماز کا وضو اچھی طرح کرے, پھر نماز میں اچھی طرح خشوع اور رکوع کرے, تو وہ نماز اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں ان سب کا کفارہ بن جاتی ہے جب تک کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے. اور یہ سلسلہ ہمیشہ حضور نے فرمایا جاری رہے گا جون سے, یعنی جب بھی اس مسلمان پر فرض نماز کا وقت آئے گا وہ نماز کا وضو اچھی طرح کرے گا, اچھی طریقے سے وضو کیا, خشوع کے ساتھ نماز پڑھی, اللہ کی طرف توجہ رکھے, وہی نماز اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں ان سب کا کفارہ ہو جاتی ہے جن سے. اور حضور نے فرمایا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کے ساتھ جن سے. یہ کتنی بڑی عنایت ہے, یہ کتنی بڑی رحمت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سنن ابو داؤد کے اندر ہے, آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع میں ایک صحابی نے اس غزوے کے اندر ایک صحابی نے ایک مشرک ایک کافر کی بیوی کو گرفتار کر لیا, جنگ میں کر لیا گرفتار. اب جس شخص کی بیوی کو گرفتار کیا گیا اس نے انتقام لینے کے لیے اس نے قسم کھائی کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے خون سے زمین کو رنگ نہیں دوں گا میں چین سے بیٹھوں گا نہیں. اس کافر کی بیوی کو جس کو ایک صحابی نے اس جنگ میں گرفتار کر لیا تو اس کافر نے پھر یہ قسم کھائی کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے خون سے زمین کو نہیں رنگوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جو ان سے. اچھا اب حضور جب واپس ہوئے اس غزوے سے تو اب وہ بندہ جس کی بیوی کو گرفتار کیا گیا تھا وہ آپ کے پیچھے پیچھے تعاقب میں چلا. تو ایک جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تو حضور نے پوچھا کہ کون یہاں پر میرا پہرا دے گا, کون پہرا دے گا؟ تو مہاجرین میں سے ایک صحابی اور انصار میں سے ایک بندہ جن سے انہوں نے کہا ہم اس شرف کو حاصل کریں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے تم گھاٹی کے دہانے پر جا کر تم پہرا دو. اب وہ ایک انصاری اور ایک مہاجر جن سے وہ صحابی جن سے دونوں صحابی وہاں پہنچے تو مہاجر صحابی جو تھے وہ تو سو گئے, انصاری صحابی جو تھے انہوں نے پہرا دے رہے تھے, نماز پڑھنی شروع ان کا چلو اتنی دیر نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنی شروع کر دی. اب وہ جو مشرک جس کی بیوی کو قید کیا گیا تھا وہ پیچھے تعاقب میں تھا. اب اس نے دیکھا کہ دو بندے یہاں راستے میں جو بھی جگہ تھی یہاں پہرا دے رہے ہیں جو ان سے. اس نے دیکھا ایک تو سو رہا ہے اور ہیں یہ دونوں محافظ اور نگہبان جو اس وقت پہرا دے رہی ہیں یہاں پر.
اس نے جون سے نا اس نے دیکھ لیا کہ یہ ہیں، اس نے 3 تیر مارے جون سی، اور وہ جو صحابی نماز پڑھ رہے تھے وہ تینوں کے تینوں تیر ان انصاری صحابی کے جسم کے اندر پیوست ہو گئے، مگر آپ یہ دیکھیے کہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ وہ اسی طرح رکوع بھی کرتے رہے اور سجدہ بھی کرتے رہے، رکوع بھی کرتے رہے اور سجدہ بھی کرتے رہے۔ جو سے یہ ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز، جو ان سے اس نماز کو پڑھنا جو ان سے۔ اچھا، اب آگے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں، یہ فلاح پانے والوں میں جن کا سب سے پہلے ذکر کیا جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتی ہیں، اور دوسرا وہ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتی ہیں۔ تو علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لغو سے مراد ہر وہ قول ہے اور ہر وہ فعل ہے اور ہر ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کا مسلمان کو دینی طور پر یا دنیاوی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بھی فائدہ ہی نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ لغو میں آتا ہے، جو لغو کاموں سے اپنا منہ موڑ لیتی ہیں۔ ان کا یہ پھر مذاق کرنا اور مسخرہ پن کرنا، بیہودہ اور گندی فضول باتیں کرنا، فضول ان کاموں میں وقت کا ضائع کرنا، جون سا ان چیزوں میں لگے رہنا، یا جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کام بھی، یہ سب بھی لغو ہے جون سے۔ تو مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے۔ بس زندگی کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے آخرت کی بہتری۔ قدم قدم پر اللہ نے آخرت کا ذکر کیا ہے، قدم قدم کے اوپر اللہ نے کفار اور مشرکین کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے، قدم قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ نیک عمل کرنے میں بس مصروف رہنا چاہیے، اور اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے وہ لکھتے ہیں کہ بس اتنا مال حلال، یہ ہے نقطہ، اتنا مال حلال کمانے کی کوشش میں لگا رہے جتنی ضرورت ہے، بس جس سے کھانا پینا چل جائے، آپ کے کپڑوں کی ضرورت پوری ہو جائے، کھانے پینے کی ضرورت، رہائش کی ضرورت پوری ہو جائے، کھانے پینے کی ضرورت پوری ہو جائے، صرف اور صرف اتنا بقدر حلال مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے، جو ان سے حلال مال کمانے، ان کے اس سے زیادہ نہیں۔ اصل چیز ہے کہ صرف نیک اعمال کرنے میں اپنی زندگی کو بسر کرے۔ یہاں زندگی بسر کی جاتی ہے رات دن، صرف اور صرف بزنس کی پلاننگز ہوتی ہیں، میں گھر خرید، میں پلاٹ خرید لوں، میں فلانا لے لوں، میں یہ کر لوں، میں فلانا کاروبار شروع، بھلے حلال طریقے سے ہو بھلے حرام طریقے سے ہو، بھلے جھوٹ سے ہو بھلے رشوت سے ہو، رات دن صرف یہ چیز۔ تو امام صاحبی فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ سب چیزیں لغو کے اندر آتی، بقدر ضرورت، جتنا کھانے کی ضرورت ہے، جتنا پہننے کی ضرورت ہے، جتنا آپ کو رہائش کی ضرورت ہے، بس باقی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر یا ان کو راضی کرنے کے اندر، صرف اور صرف نیک اعمال کرنے کے اندر مصروف رہنا چاہیے، جو سے نیک اعمال کے اندر اصل چیز یہ ہے۔ تو آج میرے پاس ایک نوجوان آیا، الحمدللہ یہیں پر وہ نوجوان بچہ ہوتا ہے، تو وہ کہنے لگا سرکار بات یہ ہے
کہ میرے رشتہ داروں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو لاکھوں روپیہ کماتے ہیں. کہنے لگا میں تو 25-30 ہزار روپیہ لیتا ہوں. کہنے لگا مجھے اس کی بات بڑی پیاری لگی. کہنے لگا بات یہ ہے کہ مگر آپ کی کہنے لگا آپ کی تربیت نے میرے وہ جو 25-30 ہزار روپے ہیں نا، کہنے لگا اس کے اندر اتنی برکت پیدا کی ہے، اتنی برکت پیدا کی ہے. کہنے لگا کہ میں لوگوں کو بیان کر کر کے تھک جاتا ہوں یہ بات. تو مگر میرے رشتہ داروں میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو کروڑ پتی لوگ ہیں، جو لاکھوں روپیہ مہینے کا کما رہی ہیں. کہتا میں ان کی زندگیاں دیکھتا ہوں مگر حرام کے مال، چوری، جھوٹ، رشوت خوری، رشوتیں لینا دینا، یہ ان کی زندگی ہیں جو ان سے. کہتے میں ان کی زندگیاں بھی دیکھتا ہوں اور میں اپنی زندگی بھی دیکھتا ہوں کہ میں اتنی سکون اور رحمت اور اتنی برکت والی زندگی گزار رہا ہوں. اور میں حیران ہو گیا اس کی گفتگو سن کر. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. کہ میں آپ سے کیا عرض کروں، کمال اس کی گفتگو تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، احادیث میں بھی جو لا یعنی اور بیکار کاموں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز جس کے کوئی معنی نہیں، فضول چھوڑ دے اس کو. یعنی جو چیز کارآمد، میں نے اس کو جواب دیا. وہ اس نے جب کہا نا کہ میرے رزق میں اور میرے گھر میں اس 30-35 ہزار روپے کے اندر جو میں مہینے کا لیتا ہوں اتنی برکت ہے جو لوگ لاکھوں روپیہ کما کے ان کے گھروں میں نہیں ہے، میرے کزنس کے گھر میں، دوسروں کے گھروں میں. تو میں نے اس کو کہا تم پہلے یہ غور کرو کہ تم کام کیا کر رہے ہو. تم 24 گھنٹے کام تو صرف اور صرف قرآن کے اوپر کر رہے ہو. 24 گھنٹے تم قرآن سن رہے ہوتے ہو اور اس قرآن کریم کے جو دروس ہوتے ہیں ان کے اوپر ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہو. تو میں نے کہا کبھی تم نے غور کی ہے یہ چیز؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے. کہنے لگا آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں جو ان سے، آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. بہرحال تو نبی پاک آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ ہر ایسی چیز کو چھوڑ دے جس کے کوئی معنی نہیں ہے. فضولیات، جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے. زبان ہے، دل ہے یا دیگر اعضاء کو بیکار باتوں میں متوجہ نہ کرے. 1 منٹ کا بھی اگر وقت ملا ہے نا تو قرآن پڑھ لیں. یہ وقت واپس نہیں آئے گا. جو لمحہ گزر گیا ہے نا یہ کبھی واپس نہیں آیا، کبھی واپس نہ آئے گا. یاد رکھیے، کبھی واپس نہیں آیا. ابھی 2 دن پہلے میرے پاس ایک دوست آئے تو یہی بات کہنے لگے حضرت میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اگر صبح جب گھر سے نکلتا ہوں اور اپنے دفتر جاتا ہوں تو دفتر جانے تک، اور جب میں دفتر سے نکلتا ہوں اور شام کو گھر آتا ہوں یا دوپہر کو میں کہیں بزنس کے لیے کہیں باہر نکلتا ہوں کسی پارٹی کے پاس، کہتے ہیں میں گاڑی کے اندر صرف میں آپ کا قرآن کریم کا درس لگاتا ہوں اور میں صرف قرآن پاک کا درس سنتا ہوں. میں صبح جاتے وقت بھی قرآن پاک کا درس سنتے ہوئے جاتا ہوں اور واپس آتے وقت بھی قرآن پاک کا درس سنتے ہوئے آتا ہوں. کہتے ہیں آپ کے جو ہزاروں درس ہیں قرآن پاک کی، کہتے میں نے کم و بیش تقریباً سارے سن رکھے ہیں. کیونکہ کہنے لگے کہ پھر میں اپنے دفتر میں بھی آپ کا درس قرآن لگا کر بیٹھا ہوتا ہوں، ساتھ میں کام کر رہا ہوتا ہوں. یہ بھی تو لوگ ہیں جو جو قرآن کہہ رہا ہے قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں، جو 1 منٹ بھی باتوں میں ٹائم ضائع نہیں کرتے، جنہوں نے اپنی گاڑیوں کے اندر بھی اس طرح کے سسٹم
رکھے ہوئے ہیں کہ بس وہ جاتے وقت بھی درس قرآن سنتے ہوئے جاتے ہیں اور درس قرآن سنتے ہوئے آتے ہیں، درس قرآن سنتے ہوئے آتے ہیں۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا عرض کیا یعنی یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو، کوئی ایسی بات بھی یعنی کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکلو، اپنی زبان پر قابو رکھو، اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، یہ بیکار ادھر ادھر نہ جاؤ، بس تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، یعنی بیکار۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے فلانے کے گھر جا کر بیٹھ گئے، فلانے کے گھر جا کے بیٹھ گئے، فلانے دوست کے گھر جا کر بیٹھ گئے، فلانے کے بندے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو، زبان پر قابو رکھو، اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے۔ بس فارغ ہو گئے تو گھر جا کر بیٹھو، گھر جا کر بیٹھو، اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ یہاں باپ تو پھر آپ کو مر کے نماز پڑھتا ہوا نظر آ جائے گا، اولاد میں کوئی بھی نماز پڑھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ آپ دیکھیں اپنے ساتھ آس پاس کے گھروں میں دیکھیں، آپ اولاد میں کوئی نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اپنی اولاد کی تربیت کریں، یہ وقت ہے، یہ وقت ہے، قیامت والے دن اس کا سوال کیا جانا ہے۔ آپ یہ تو سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ کی بیٹے کے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا؟ آپ یہ تو سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کا کیا ہوگا، مگر آپ نے کبھی یہ سوچا کہ میرے بیٹے کے مرنے کے بعد میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ جنت میں ہی جائے گا یا جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھولا جائے گا؟ ان کی تربیت کریں، ان کے دلوں میں نماز کا شوق پیدا کریں کہ وہ خود سے نماز پڑھنے کے لیے آئیں، نہ کہ آپ کو ان کی منتیں ترلیں ان کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑیں کہ یار میری کوئی عزت رکھ لو، جا کے نماز پڑھ لیا کرو، شرم کرو، حیا کرو۔ محلے والے کیا کہیں گے، دوست یار کیا کہیں گے؟ ان کی تربیت ایسی کریں۔ اس لیے حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ساری چیز آپ کی تربیت کے اوپر ہے، یاد رکھیے۔ ابھی چند روز پہلے ہمارے کچھ دوست اور مہمان آئے ہوئے تھے، تو مجھے کہنے لگے حضرت آپ نے اپنے دونوں بچوں کی تربیت کون سی دنیا میں کی ہے؟ دونوں بچے یورپ میں لنڈن کی یونیورسٹی میں پڑھ کر آئیں اور دونوں ممبر رسول کے اوپر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی وہاں جمعہ پڑھا رہا ہے، کوئی وہاں جمعہ پڑھا رہا ہے، دونوں ممبر رسول پر بیٹھے ہیں۔ چلو یہاں تو پڑھ کر لوگ بیٹھ ہی جاتے ہیں، مگر آپ نے تربیت کی کون سی دنیا کے اندر؟ یہ فقط اللہ کی رحمت، میرے حضور قبلہ کعبہ بابا جی صاحب کا فیض۔ اصل چیز ہے آپ کی توجہ جب تک غالب نہیں ہوگی اپنی اولاد کی طرف۔ تو حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے پوچھا کہ نجات کیا ہے، تو فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے۔ یعنی بیکار ادھر ادھر جا کر کیا کرنا ہے دوستوں، ادھر ادھر فضول جا کر جو بیٹھنا ہے جو ان سے، یہ کام نہ کرو جو ان سے۔ تو حضرت امام حسن بصری، یعنی زبان پر قابو رکھنا کیا چیز ہے؟ حضرت امام حسن بصری بھئی کسی کے ایویں فضول جا کر بیٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ غیبت کریں گے، فضول باتوں کے اندر غیبت بھی ہو جائے گی، اور جب آپ نے جس کی غیبت کر دی آپ کی ساری نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، ساری نیکیاں آپ کے اس کے کھاتے میں چلی جانی ہیں جو ان سے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی شخص نے کہا کہ فلانا بندہ نا وہ فلانی جگہ بیٹھ کر آپ کی غیبت کر رہا تھا، آپ نے ایک تھال کھجوروں کا بھرا، فرمایا کہ یہ تھال جو ان سے نا اس کو پہنچا دینا اور اس کو کہنا کہ یعنی کہ حسن بصری نے یہ بھجوایا ہے کہ سنا ہے، میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ تھال میں کھجوروں کا اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں، اور تم نے اپنی ساری زندگی کی نیکیاں میرے کھاتے میں ڈال دی ہیں۔
وہ قیامت والے دن میرے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہیں. تم نے کیا ہے یہ جو ان سے کر کے جو ان سے. تو اب ہدیے کے طور پر یہ ایک کھجوروں کا تھال ہے، اس کو قبول کرو. یہ بزرگوں کا بھی ایک انداز تھا جو کچھ بھی ہے، اس کا ہی چلو کچھ معاوضہ رکھ لو، میں اب اس کی کیا قیمت دے سکتا ہوں جو تم نے اپنے ساتھ ظلم کی ہے، مگر چلو یہ اس کا کچھ ہدیہ ہی رکھ لو جو ان سے. تم امام حسن بصری فرمانے لگے جو ان سے تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو اپنا باطن صاف کرنے والی یعنی جو زکوٰۃ دینے والی ہیں. اب کامیابی پانے والے اگلا جو بندہ ہے، ایمان کا تیسرا جو وصف بیان کیا گیا، جو پابندی کے ساتھ اور ہمیشہ جو ان کے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے وہ زکوٰۃ دے دیتی ہیں. تو بعض مفسرین نے اس مقام کے اوپر زکوٰۃ کا معنی تزکیہ نفس بھی کیا ہے کہ جو اپنے نفس کو پاک کرتی ہیں جو ان سے. بہرحال زکوٰۃ حضرت جابر زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک کرتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی تو بے شک اس کے مال کا شر اس سے چلا گیا. اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کے وہ پاک کرنے والی ہے. جب تم مال کی زکوٰۃ نکال دو گے تو وہ پاک کر دے گی تمہارے مال کو. دوسری تفسیر یہ ہے کہ نفس کو جو مذموم مذمت کی گئی صفات ہیں، تکبر ہو گیا، ریاکاری ہو گئی، دکھاوا ہو گیا، بغض ہو گیا، حسد ہو گیا، دنیا کی محبت وغیرہ سے پاک کر دو جو ان سے. یہاں زکوٰۃ کے معنی اس میں بھی استعمال کیے گئے ہیں. آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں مگر اپنی بیویوں یا باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. اب اہل ایمان کا ایک اور وصف بیان کیا جا رہا ہے جنہوں نے فلاح پالی، کامیابی، جس کا ذکر جہاں سے کل بات شروع ہوئی تھی. اب یہ والی آیت اور اگلی آیت جو ان سی ہے خلاصہ یہ ہے کہ زنا سے بھی بچنا ہے. اور زنا صرف وہ جو زنا عوام الناس کے ذہن میں زنا صرف وہی نہیں ہے، زنا کی اور کتنی قسمیں ہیں جو ان سی ہیں. اس سے ملتے جلتے جتنے حرام کام ہیں ان سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اگر وہ اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں جو شریعت نے ان کے لیے جائز طریقے سے ان سے صحبت کریں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے ان کے اوپر. تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہو جائے جو اس کے جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان کا، مجھے اس کی ضمانت دے دے، اور اس کا جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ، تو میں اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. حضور نے فرمایا بندہ مجھے دو چیزوں کی، جو بندہ مجھے یہ دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک اپنی زبان کو سنبھال کے رکھے. اب دیکھیں نا، اس شخص نے امام حسن بصری کے متعلق کچھ برائی بیان کی. امام حسن بصری کو پتہ چلا، انہوں نے کہا اس شخص نے یعنی اس شخص نے کیا ظلم کیا، یہ جو اس نے غیبت کی ہے،
پیٹھ پیچھے بیٹھ کر وہاں پر میری برائی بیان کرتا رہا، اس کی ساری نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ڈال دی گئی ہیں۔ ایک تھال کھجوروں کا ہدیے کے طور پر کہ میں اب تیری اور کیا خدمت کروں، یہ تو اللہ کا قانون ہے، ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا جو بندہ دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے، ایک جو اس کے جبڑوں کے درمیان میں اور دوسرا جو اس کے پاؤں کے درمیان میں ہے۔ جبڑوں کے درمیان میں اس کی زبان ہے اور پاؤں کے درمیان میں اس کی شرمگاہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، وہ مجھ سے جنت کی ضمانت دے لے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم پھر یہ ہوا کہ شریعت میں صرف بیویوں اور شرعی باندیوں سے جائز طریقے کے ساتھ شہوت پوری کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ بے شمار طریقے ایسے ہیں جو ناجائز طریقے سے شہوت پوری کی جاتی ہے، وہ سب حرام ہیں، جن سے ہیں سب حرام بیان کیے گئے ہیں، اس کی تفسیروں کے اندر موجود ہے۔ تو اسی طرح امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ متاع بھی حرام ہے، کیونکہ جس عورت سے متاع کیا جاتا ہے وہ مرد کی بیوی نہیں ہوتی، اجازت صرف بیوی کی ہے یا شرعی باندی کی ہے، جن سی ہے۔ کیونکہ اگر ان دونوں میں سے جس عورت سے متاع کیا جاتا ہے وہ مرد کی بیوی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ان دونوں میں سے کوئی مر جائے تو دوسرا اس کا وارث نہیں بنتا۔ اگر وہ عورت بیوی ہوتی تو مرد کے انتقال کے بعد اس کی وارث بھی بنتی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی بیوی نہیں تھی۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ متاع جو ہے یہ حرام ہے، اور بیوی کی وراثت جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو جب واضح ہو گیا کہ متاع کروانے والی عورت مرد کی بیوی نہیں ہے تو ضروری ہے کہ وہ مرد کے لیے حلال نہ ہو، حرام ہے۔ اچھا، بہرحال اب متاع کیا ہے؟ آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیجئے، نکاح جو ہے، نکاح کو جس کو ہم جائز کہتے ہیں، وہ پوری زندگی کا ایک معاہدہ ہے، پوری زندگی کا، جبکہ متاع جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے وہ اس کی کنڈیشن ہے، جو سی ہے کہ آپ ایک مخصوص وقت کے لیے کسی سے نکاح کر رہے ہو، جو سے، اور عارضی وقت کے لیے، جو سے اتنے وقت کے لیے میں تم سے نکاح کر رہا ہوں۔ جبکہ نکاح جو ہے، جو باقاعدہ نکاح ہوتا ہے، وہ نکاح جو سے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ پوری زندگی کا ایک ایگریمنٹ ہے، یہ پوری زندگی کا ایک معاہدہ ہے۔ نکاح تو متاع تو آپ نے کر لیا تھوڑے سے عرصے کے لیے اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے، یعنی متاع ایسے نکاح پر بولا جاتا ہے جس میں وقت کو مخصوص کر کے پیسوں کے بدلے میں نکاح کیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی عورت سے اس شرط پر نکاح کرے کہ میں تم سے 1 سال کے ایگریمنٹ کے اوپر نکاح کر رہا ہوں اور 50,000 روپیہ میں تمہیں دوں گا، وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے 50,000 روپیہ دے دو اور 1 سال کے لیے نکاح کر لو، جن سے 1 سال کا ایگریمنٹ ہے، جبکہ نکاح میں ایسی چیز نہیں ہے۔ اور یہ پھر اس میں پھر ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے، جن سے، تو یہ متاع کہلاتا ہے، جن سے۔ اور یہ شروع میں اسلام میں جائز تھا، اس کی اجازت دی گئی تھی، مگر بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت تک کے لیے منع اور حرام فرما دیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔